السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ایک عام جرنل موضوع بن چکا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بوڑھے، چاہے ان میں خواتین ہیں، یعنی سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی کہ اعصاب کے اندر دردوں کا رہنا، پٹھوں کے اندر کھینچاؤ کا رہنا، پٹھوں کے اندر درد کا رہنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں بہترین میں نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں اس کا ٹاپک آپ کی گوش گزار کیا ہے کہ اعصاب کے اندر دردوں کا رہنا، پٹھوں کے اندر دردوں کا رہنا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ اعصاب کمزور کیوں ہوتے ہیں، اعصاب کے اندر دردیں کیوں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اپنی خوراک کے اوپر مکمل توجہ نہیں دیں گے، اوٹ پٹانگ چیزوں سے اپنے معدے کو، اپنے پیٹ کو بھرتے رہیں گے، تو لازمی بات ہے وہ بجائے فائدہ دینے کے اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کئی لوگ بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں بریانی کھانے کے، دن میں 3 3 4 4 مرتبہ بریانی، صبح بھی بریانی کھا رہے ہیں، دوپہر ٹائم بریانی کھا رہے ہیں، شام ٹائم بریانی کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگ عادی ہوتے ہیں کہ سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، ان تمام چیزوں کے یہ جتنی تمام چیزیں یہ ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ کولا مشروبات کے عادی ہوتے ہیں، کوئی چیز کھانی نہیں ہے، بس جہاں گیا جو ہے نا وہاں سے ایک بوتل پیپسی ٹیم کوکا کولا کی جو ہے وہ چڑھا لی۔ اب لازمی بات ہے یہ تمام چیزیں کھانے پینے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا، معدے کے اندر گیس بننا شروع ہو جائے گی، معدے کے اندر تیزابیت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور یقین مانے کہ جتنی یہ افارا یا گیسز معدے کے اندر بنتی ہیں یہ اعصاب کے اندر دردیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ بیماری نہیں ہوتی۔ اعصاب کے اندر درد کا، پٹھوں کے اندر درد کا رہنا، یہ بنیادی طور پہ اس میں معدہ ملوث ہوتا ہے۔ جب آپ معدے کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیں گے، اوٹ پٹانگ چیزوں سے اپنے پیٹ کو بھرتے رہیں گے، تو ایسا ایسا آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی یہ معدہ کے اندر گیسز پیدا ہوں گی، یہ جتنے آپ کے اعصاب کمزور ہیں ان کے اندر جا کے ٹھہر جاتی ہیں۔ جب ان کا دورہ کرتی ہیں، یعنی وہاں سے جب گزرتی ہیں، تو جو حصہ کمزور ہوتا ہے وہاں پہ کھنچاؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی غذا کھائی ہے تو آپ کا سر بھاری ہو گیا، سر میں درد ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میری پنڈلیوں کے اندر کھنچاؤ آ گیا، پنڈلیوں کے اندر درد رہنا شروع ہو گیا۔ یا کئی لوگ ایسی شکایت کریں گے کہ جی میری کمر کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی غذا جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے کہ اگر آپ صالح غذا اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے جسم کو فائدہ دے گی۔ جتنی بادی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ بادی چیزیں کھانا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، آلو بھی، گوبھی بھی، مٹر بھی، چنے کی دال بھی، یعنی یہ گوشت ہو گیا، یہ تمام چیزیں بادی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک تناسب کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو یہ آپ کے جسم کو فائدہ دے گی۔ لیکن جب آپ ان کی بہتات کریں گے تو یہ آپ کے جسم کے اندر سائیڈ افیکٹ پیدا کریں گے۔ تو آپ نے نسخہ نوٹ فرما لیا، بہترین ایک نسخہ ہے، اس کو بنائیں، استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد یہ آپ نے ہاف چائے والا چمچ یا پورا چائے والا جو چمچ ہے، یہ نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ جب استعمال اس کو آپ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے اعصاب مضبوط بھی ہوں گے، آپ کے اعصاب کو طاقت بھی آئے گی، اور جتنی آپ کے اعصاب کے اندر دردیں پیدا ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی میں نے ایک آدھی چمچ تو کھائی ہے لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ اصل میں دیکھیں، بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، نوعیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، ایک مہینہ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ کی جسم کو طاقت دے رہی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی جو بیماری ہے، یہ جو اعصاب میں جو کمزوری واقع ہو گئی ہے،
جو اعصاب پٹھوں کے اندر کھچاؤ پیدا ہو گیا، دردیں شروع ہو گئی ہیں، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو فائدہ دے۔ تو آپ نسخہ دوبارہ، نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ آپ نسخہ نوٹ فرما لیں کہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے لینی ہے اجوائن۔ اجوائن آپ لے لیں 50 گرام کی مقدار میں، سونف آپ نے لینی ہے وہ بھی 50 گرام کی مقدار میں، کلونجی عام لوگ جانتے ہیں، کلونجی آپ نے اس میں لینی ہے 30 گرام۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے سنڈ یعنی خشک شدہ ادرک، یہ آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لینی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز رہ گئی، وہ ہے میتھرے، یعنی ایک ہوتا ہے میتھی دانہ، ایک ہوتا ہے میتھرے۔ میتھی دانہ جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، جو میتھرے ہوتے ہیں یہ عمومی طور پہ اچار میں بھی ڈالے جاتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، خواتین جانتی ہیں۔ یہ میتھرے بھی آپ نے ایک چٹان کی مقدار میں لینے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پہلے صاف ستھرا کرنا ہے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی تنکے ہیں یا کوئی پتھر ہے یا کوئی اور ایسے چیزیں اندر موجود ہیں تو ان کو آپ نے پہلے صاف کر لینا ہے، ان کو دور کر دینا ان چیزوں سے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈر کے اندر ڈال کے آپ نے اچھی طرح اس کو باریک پاؤڈر بنانا ہے۔ تو ہر کھانے کے بعد یہ آپ نے ہاف چائے والا چمچ یا ایک چائے والا چمچ، یہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ یا دودھ پتی کے ساتھ، یہ ہر کھانے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، یا اگر آپ وقفہ دے کے یعنی آدھے گھنٹے کے بعد اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد یہ ہاف چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ دودھ پتی بنا کے اس کے ساتھ یہ اس کو آپ کھا لیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لگاتار استعمال سے آپ کا معدہ بھی طاقتور ہو جائے گا، آپ کے اعصاب بھی طاقتور ہو جائیں گے، آپ کی جسم کے اندر جو دردیں پیدا ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔